اٹک کے اس طرف جو ہے پشتونوں کو نہ آنے دیا جائے، ان کے اوپر پابندی ایک قسم کی انہوں نے لگائی تھی۔ صحافی جن کا تعلق بھی پشتون کمیونٹی سے ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں پہ اسلام آباد پولیس کا پھر کیا موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جن کو ہمیشہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور آج بھی انہی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ طبقہ جو ہے وہ پشتون کمیونٹی ہے۔ پشتون کمیونٹی کے اوپر جب بھی بات آتی ہے تو وہ اپنی مظالم کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اوپر جو کچھ پاسٹ میں ہوا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم بھی انہی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال تھی ڈی چوک آنے کی، اور وہاں پر لاکھوں میں لوگ جو ہے وہ آئے ڈی چوک میں، اور انہی میں سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ پشتونوں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کے پی کے میں وہاں پر علی امین گنڈاپور کے قیادت میں بشرا بی بی بھی وہاں پر کے پی میں ہی موجود تھی۔ وہ سارے لوگ وہاں سے آ رہے تھے، اور پھر پنجاب کے سارے راستے جو ہے وہ آلریڈی بند تھے، تو وہاں سے اتنے زیادہ لوگ نہیں پہنچ سکے جتنے لوگ جو ہے وہ پختونخوا سے پہنچے اسلام آباد میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی ایک ان پہ لاٹھی چارج، آنسو گیس اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سامنے اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک ایسی چیز شروع ہوئی ہے کہ وہاں پر 24 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اور جو پشتون کمیونٹی ہے ہمیشہ ہی آپ آپریشنز کے تھرو دیکھے، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، آپ ٹارگٹ کلنگز کو دیکھے، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کمیونٹی کو شاید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بھی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ ہے، انہوں نے اسد تور کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی کہ پشتونوں کے لیے اسلام آباد نو گو ایریا بن چکا ہے۔ اور جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پشتون جب بھی اسلام آباد یا پنجاب کی طرف آتے تھے، یا پشتونوں کے اپنے ہی علاقوں میں جس طرح آپریشنز ہوئے، اور انہی آپریشنز کے بعد وہاں پر جس طرح چیکنگ ہوتی تھی، چیک پوسٹ بنائے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا وہ سب بھی آپ لوگوں کے سامنے تھا۔ لیکن ایمان مزاری نے جو یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا نتیجہ ہوگا، جس طرح لوگوں کے شناختی کارڈ کو جس طرح لوگوں کی چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ، یہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہت ہی بدترین قسم کا رزلٹ ہوگا، اور اسی پر یہ سب لوگ جو ہے یہ پچھتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پروفائلنگ کی جو پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایک ہفتے سے نہیں ہو رہا، اس کی بہت زیادہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ وہ آپ سب لوگ بہت سارے شکلوں میں جو ہے وہ شاید جانتی بھی ہوں گے، ڈراماز کے تھرو ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں کے تھرو ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، کیونکہ ہمیشہ سے ہی وہ پنجاب پر حکومت کر کے آئے ہیں، ایک نعرہ ان کا مشہور ہوا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ، اور جب اٹک کے اس پار پھر لوگ آتے تھے اسلام آباد کی جانب یا پنجاب کی جانب، تو یہ لوگ اس پر بولتے تھے کہ اٹک کے اس طرف جو ہے پشتونوں کو نہ آنے دیا جائے، ان کے اوپر پابندی ایک قسم کی انہوں نے لگائی تھی۔ وہ تاریخ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر اسلام آباد میں مختلف ہوٹلز میں جا کے، وہاں پر ریسٹورنٹس میں جا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور یہ مختلف لوگوں نے یہ چیزیں بتائی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ لیکن یہاں پر ایک ایسی چیز کہ صحافی جن کا تعلق بھی پشتون کمیونٹی سے ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ خٹک ایک صحافی ہے اسلام آباد میں، اپنی ڈیوٹی یہاں پر سر انجام دے رہا ہے، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے کل، اور یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ اور ان سب چیزوں پہ اسلام آباد پولیس کا پھر کیا موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے اپنا موقف دیا ہے کہ پشتون ہمارے بھائی اور ہمیں عزیز ہے، غیور اور بہادر پشتون اس وطن عزیز کے محافظ ہے اور پاکستان قوم کا فخر ہے۔ حالیہ امن عامہ کی صورتحال کے دوران کسی بھی پرامن پشتون کو ہرگز حراست میں نہیں لیا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر اپنے موقف میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پشتون کو ہم نے حراست میں نہیں لیا۔ قانونی کارروائی شرپسند عناصر کے خلاف عمل میں لائی گئی ہے، نہ کہ کسی قومیت اور علاقے کی بنیاد پر۔ یہاں پر یہ اپنے موقف میں بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہم ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہاں پر غیر قانونی جو شر پسند عناصر ہے ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی علاقے کو یا کسی لسانیت کی بنیاد پہ کسی قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی ٹویٹ کو اس کے اوپر خاور گومن صاحب جو ہے جو ایئر کے بیورو چیف ہے اسلام آباد کے، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ہماری کولیگ سے شناختی کارڈ مانگا، پختونخوا کا پتہ دیکھ کر پوچھا یہاں مظاہرہ کرنے تو نہیں آئے۔ کولیگ نے جواب دیا میں ایئر وائی میں نوکری کرتا ہوں۔ خاور گومن صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ جو بھی پشتون ان کے سامنے آتا ہے، میرا اپنے دوستوں سے یہاں پر جو بات چیت ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ مختلف جگہوں پہ یہاں پر چیکنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے، اگر ان کا تعلق پختونخوا سے ہوتا ہے تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حامی ہوتا ہے ان کو اسی ٹائم ہی گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ابھی ایک صحافی کے تھرو مجھے خبر ملی ہے، اس خبر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے اور اسلام آباد کے جو اپنے تانے ہیں، جتنی بھی تانے ہیں وہ فل ہو گئے ہیں اور اڈیالہ جیل میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے اب جتنی بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں ان کو بھیجا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اسی وجہ سے پکڑ رہے ہیں، لوگوں کو صرف اسی وجہ سے آپ لوگ گرفتار کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد منظور پشتین وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی اسی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد میں گرفتار پختون افغان پی ٹی آئی احتجاج کے دوران نہیں بلکہ عام بازار اور نواحی علاقوں سے گرفتار کیے گئے، اور اب اس بلیک میلنگ پر ان سے ویڈیو بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کہ اگر ویڈیو بیان کیا تو جلد رہا کر دیں گے، ورنہ کوئی نہ کوئی جھوٹا کیس بنا کر جیل میں بند رکھیں گے۔ پی ٹی آئی احتجاج کو غلط ثابت کرنے کے لیے عام پختونوں پر ظلم جبر کر کے طاقت کے ذریعے اپنے جھوٹے دعوے ثابت کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی حکومت کلم کلہ نسلی نفرت اور اس کی بنیاد پر پشتونوں پر ظلم جبر کر رہی ہے، بنگالیوں پر ظلم جبر کر کے مخالفت اور علیحدگی پر مجبور کر دیا، پھر بلوچ کے ساتھ ظلم جبر شروع کیا اور علیحدگی پسند تحریکوں پر مجبور کر دیے۔ اب اس طرح کی جتنی بھی صورتحال ہوتی ہے یا اس طرح کے آپ کسی کے خلاف آتے ہیں اور ان کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں، آپ سب نے اس کا نتیجہ پہلے بھی بھگتا ہے اور دیکھا ہے، جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا، اور پھر بنگلہ دیش جس طرح اس میں تحریکی شروع ہو گئی اور جس طرح وہ ہمارے سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آج کل آپ بلوچستان کے حالات کو دیکھیں، جس طرح بلوچ قوم جو ہے وہ جس طرح وہ اگر کوئی پر امید ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے، جس کو کوئی امید ہی نہیں ہوتی پھر وہ جس طرح اس علاقے سے یا اس سسٹم سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے، تو وہی صورتحال بلوچستان میں نظر آ رہی ہے۔ اور اب اس دفعہ جو پشتون بھی اسلام آباد میں یہ لوگ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا کیا نتیجہ ہوگا وہ آپ سب لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر کر لیا جائے تو پھر ان کا کیا رزلٹ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح کی چیزوں پر اور بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔